السلام علیکم ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرس کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید۔ اعزاز سید سے ہم تازہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اعزاز سید، اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو اس وقت حکومت ہے اس کے بس اب گنے چنے دن ہی رہ گئے ہیں، کوئی میرا خیال ہے وہ 8-10 دن اور ان کے حکومت چلے گی، اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہیں۔ تو ابھی تک نگران وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں ہوا ہے۔ بہت سارے نام آئے، بہت سارے ڈسکشنز ہوئی، لیکن ابھی تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ اب حکومت کے جانے میں چند دن باقی ہیں، لیکن ابھی تک نگران وزیر اعظم کا نام فائنل نہیں ہوا ہے۔ آن ریکارڈ تو فائنل کب ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنے دنوں میں کم از کم یہ تو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس شخصیت کے نام پر اتفاق ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ رائے صاحب، جو نگران وزیر اعظم ہے اس کے حوالے سے جو کارڈز ہیں وہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی تک میرے پاس تو کوئی خبر نہیں پہنچی، لیکن میرے پاس اتنی ضرور اطلاع ہے کہ ہم نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا اس میں نام تھا، جگنو محسن صاحبہ کا اس میں نام ہے، اور جو محسن نقوی ہیں وہ بھی ایک ڈارک ہارٹس کے طور پر آ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی سرپرائز آئے گا اور شاید ہم سب دیکھ کے حیران رہ جائیں۔ اچھا، آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ آج ملک بھر میں ایک افواہ پھیل گئی، اور وہ افواہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے۔ اور جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ اور یہ جو بل تھا یہ حکومتی بینچز کی طرف سے پیش کیا گیا، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہاں پر سینٹ کے اندر سے ہی اس بل کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی اور حکومت نے وہ بل وڈرا کر لیا ہے۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہیں اعزاز سید؟ رائے صاحب، کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے حوالے سے یہ بل تھا، چونکہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی کچھ ریزولوشنز ہیں کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے حوالے سے، ان کو دستخط کر رکھا ہے، تو اس تناظر میں یہ بل پیش کیا گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں جو پولیٹیشنز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے سمجھا، اور شاید کسی حد تک رائٹلی بھی یہ سمجھا کہ یہ جو بل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ شہادت امان جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور شری رحمان جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دفاع کیا بل کا، لیکن ایوان کے اندر عرفان صدیقی جو کہ نون لیگ کے، انہوں نے مخالفت کی بل کی۔ پھر جے یو آئی فے جو کہ حکومتی اتحادی ہے اس نے مخالفت کی۔ پھر نیشنل پارٹی جو بلوچستان کی طاہر بزنجو صاحب، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اے این پی تو پہلے ہی مخالفت کر رہی ہے، پی ٹی آئی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے مخالفت کرنی تھی۔ تو دیکھنے میں یہ نظر آیا کہ حکومت کے اپنے اتحادی وہ بھی چلے گئے، تو اس لیے یہ بل فارغ ہو گیا، ڈراپ ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بل دوبارہ پیش کیا جائے گا اور شاید اگلی دفعہ گورنمنٹ جو ہے کامیابی سے اسے منظور بھی کر لے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز میں ایڈ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہوتا ہے نا کہ جی حکومت نے بل پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹ میں یہ جو بل تھا یہ حکومتی بینچوں کی طرف سے پیش کیا گیا، لیکن یہ جن کی طرف سے پیش کیا گیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ اور ناظرین کو یہ سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ دو بڑی جماعتیں جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، جس میں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام شامل ہیں، انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی، اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز نے اس کی مخالفت کی، جس کے بعد پھر یہ بل واپس لے لیا گیا۔ لیکن اب اعزاز سید صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ یہ بل دوبارہ بھی ٹیبل ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہوم ورک اس دفعہ موجود نہیں تھا اس ہوم ورک کو کرنے کے بعد پیش کیا جائے گا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ حکومت اس جو کم وقت رہ گیا ہے اس کے اندر بہت سارے کام کرنا چاہتی ہے، بالخصوص قانون سازیوں کے حوالے سے، اور یہ توقع کی جاری ہے کہ اس مختصر مدت میں بہت ساری قانون سازیاں کی جائیں گی۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ رائے صاحب، حکومت جو قانون سازی کرائے گی، مجھے لگتا ہے یہی بل جو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کا بل ہے اس کو ضرور پاس کروایا جائے گا۔ لیکن حکومت کوئی بھی قانون سازی کرے اس میں سکم رہے گا، کیونکہ پارلیمنٹ کا جو ایسنس ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ جو کہ عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں، ان کی وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے جو مجوزہ قانون سازی ہے اس کی نوک پلک درست کرنا، اس میں اصلاحات لانا تاکہ جو قوانین ہیں وہ اجتماعی مفادات کے حامل ہو سکیں۔ لیکن اجرت میں جو
پاس کیے جانے والے قوانین ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا ہیسٹ میکس ویسٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حکم رہ جائے گا, جو بھی قانون سازی کرے کوئی آئیڈیل قانون سازی نہیں ہو. اعزاز سید، آج ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام کا باجوڑ میں ایک ورکرز کنونشن تھا. آپ اسے جلسہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو اب آئندہ آنے والے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے آپ اس کو انتخابی مہم کی تیاری کے سلسلے میں ایک تقریب کہہ سکتے ہیں. چاہے وہ جلسہ تھا، چاہے وہ ورکرز کنونشن تھا، آنے والے الیکشن سے اس کا تعلق ضرور ہے. اور افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ اس جلسے میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں جو اب تک کی موصولہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 35 سے زائد زخمی ہیں، اور خدشہ اس چیز کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. عین اس وقت جب پاکستان انتخابات کی طرف جا رہا ہے، ایسے میں ایک سیاسی جماعت کے اندر اس طرح کا ایک بم دھماکہ ہونا واقعی ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو کیا یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس سے جو انتخابی مہم ہے سیاسی جماعتوں کی، اس کے حوالے سے کیا یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ جو اب انتخابی مہم ہے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے، بہت زیادہ نازک صورتحال اس حوالے سے ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی، باجوڑ میں دھماکہ اس بات کی علامت ہے کہ الیکشن ہی نہیں، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹی ٹی پی کے معاملات پر ایشوز ہیں وہ بھی اتنے کلیئر نہیں ہیں. ظاہر ہے پاکستان میں جو بھی دھماکہ ہوتا ہے تو اس خطے کی جو سب سے بڑی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، اور ٹی ٹی پی ہی اس میں اس کے ہاتھ لگتے ہیں. بظاہر اس کے ہاتھ ٹی ٹی پی کے ہی لگتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشنز کے حوالے سے تو اہم ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی یہ دھماکہ جو ہے اچھی خبر نہیں ہے. افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعہ رونما ہو. بہت بہت شکریہ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود رہنے کا، ہمارے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کا، اور اپنی جو ایک مستند رائے ہے اس کو نیوز ٹو یو کے ناظرین تک پہنچانے کا. ناظرین، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اعزاز سعید کا کہنا کہ یہ جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، خودکش ہے یا جو سب یہ ہے، پر دھماکہ ایک ہوا ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہے. اس واقعے میں جو اتنی بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا تعلق پاکستان کی انتخابی مہم سے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا تعلق پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑے گا. اس وقت جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں. اور اس صورتحال میں جب پاکستان جو ہے وہ انتخابات کے مرحلے سے گزر رہا ہے، ایک طرف معاشی مسائل ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کا فریب جو ہے وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. اس صورتحال کے اندر ہمارے اداروں کو بہت زیادہ محنت اور ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور پوری قوم جو ہے وہ اس ایفرٹ کے حوالے سے پاکستان کی جتنے ادارے ہیں، مسلح افواج ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور کسی بھی صورتحال کے اندر پاکستانی قوم جو ہے اس کا ماضی کا ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس نے پہلے بھی کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور آئندہ بھی کبھی دہشت گردی یا کسی بھی منفی سرگرمیوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گی. رہی بات حکومت کی، تو حکومت جاتے جاتے جو قانون سازیاں کرے گی شاید اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو بھی آپ کی رائے ہو وہ ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.